دیر آر ٹو ٹائپس آف امام. امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں خود امام ہوں نا اس لیے بتا رہا ہوں. امام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ابے پوری انگلیوں سے یہ اشارہ کر کے بتا دیا پھر بھی نہیں بول رہے. 2 قسمیں. یا تو ہوتا نا آپ کنفیوز ہو جاتے 3 ہیں 4 ہیں, تو میں بتا رہا ہوں. ایک امام کمزور اور ایک طاقتور. جو کمزور امام ہوتا ہے وہ بیچارہ کمیٹی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا ہے. ہم نے اس کی حالت دیکھی. پہلے میں جو طاقتور ہے اس کی مثال دے دوں نا, کمزور کی بات. جو طاقتور امام ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جائے گا مسجد میں, آہستہ آہستہ پبلک سے ریلیشن بنائے گا, پھر مظلومیت کی داستانیں سنائے گا. یہ طاقتور امام کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کہہ رہے ہو یہ طاقتور ہے, یہ تو کمزور لگ رہا ہے. نا نا نا, یہ بھی طاقت کے وسائل اور ذرائع اکٹھے کر رہا ہے. دیکھو جو جس کی فیلڈ ہو وہ اس کو اچھی طرح سمجھتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ریلیشن بنائے گا. پہلی بات تو یہ کہ عوام سے باتیں عوام کی مرضی کی کرے گا. وہی ٹاپک زیادہ اٹھائے گا جس میں پبلک زیادہ ذرا خوش ہوتی ہو. پھر جا کے پبلک سے ریلیشن بنا, ہر ایک کے تیجے میں پہنچے گا. جس کے ابا مر گئے پہنچ جائے گا یہ فوراً, تاکہ یہ بہترین موقع ہے ریلیشن بنانے کا. چلے میں پہنچے گا, وہ کیا ہوتا ہے چہلم, سوری چلہ کہہ رہا ہوں, چہلم میں پہنچے گا, سویم میں پہنچے گا. جنازہ پڑا ہوگا, گھنٹوں گھنٹوں دعا کرائے گا. بھائی جنازہ ہے ہی دعا کے لیے, تو وہ پڑھا نا. ابھی اس کو چاہیے پبلک کی ہمدردیاں. جس کے ہاں میت ہوئی ہے اس نے یہ شو کرنا ہے. آپ کو اتنا غم نہیں ہے جتنا غم کسے ہے؟ مجھے بہت غم ہے. لہٰذا اے اللہ جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا. بھائی وہ جمشیدی جو زندہ ہے ان کے جو انتقال ہو گیا ان کی بات کریں. اے اللہ جمشید صاحب کا انتقال ہو گیا, بہت اچھے تھے جمشید صاحب, پنکھا بھی لگایا انہوں نے. جو ان کو ہدیے دیے وہ نہیں بتائے گا, پنکھا لگایا انہوں نے, یہ کیا وہ کیا. اے اللہ جمشید کی مغفرت فرما دے. جمشید کے بچے کہہ رہے ہیں یار یہ ہوتے ہیں امام صاحب. اٹ از کالڈ امام. عوام کا درد ہے ان کے دل میں. کچھ میں ہوتا بھی ہے لیکن کچھ جو شرارتی ہے, میں پہلے ان کی پھر میں میجورٹی شرارتی نہیں ہوتی, میجورٹی کی میں بات آگے جا کے کر رہا ہوں. لیکن لوگ شرارتیوں کو ہی پوجتے ہیں. جو نیک شریف امام ہو اس کو نچوڑتے ہیں. وہ کیسے نچوڑتے ہیں وہ بھی آ رہا ہے. اے اللہ جمشید صاحب جمشید صاحب جمشید صاحب پنکھا لگایا, یہ کر دیا یہ کر دیا. اے اللہ یہ سیدھے ہاتھ پہ الٹے ہاتھ پہ جو پچھلا والا پنکھا ہے, آج کتنی ہوائیں ہمیں مل رہی ہیں اس پنکھے کی وجہ سے. تو پھر جا کے جو بیچاری گھروں کی مالدار خواتین ہوتی ہیں ان سے بھی تعلقات, ان کے بچوں کو پڑھانا, ان سے تعلقات کیسے. آپ کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں بہت زیادہ. وہ بھی بیچاری نرم دل ہوتی ہیں ماشاءاللہ. ہمیں امام, کیونکہ عورت کا دل نرم ہوتا ہے, وہ جلدی ان کو فراڈوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فراڈیا پی آر بنا رہا ہے, کیونکہ تمہارے شوہر کو شیشے میں اتارنا ممکن نہیں ہے. اس کو پتہ ہے 2 نمبر آدمی ہے, تو بیگم کے ذریعے وار کر رہا ہے کس پہ؟ اس کے میاں کو. بیگم کہے گی اتنا اچھا امام دیکھو کتنی دعائیں دے کے جاتا ہے. پڑھاتا نہیں ہے گھر میں, بچے کو آتا ہے نا, آدھا گھنٹہ بیٹھے گا ادھر ایران قرآن باتیں کر کے, الف با تا تھا کر کے بس نکل لیا. تو یہ وہ امام ہوتا ہے جو دبا کے ریلیشن بناتا ہے اور مظلومیت کی داستانیں. ہائے کمیٹی والوں نے مجھے ایسے رکھا ہوا ہے. آج پتہ ہے صدر صاحب نے مجھے یہ بولا ہے, آج پتہ ہے جو جنرل سیکرٹری ہے اس نے مجھے یہ بولا ہے. تو پورا محلہ سوائے چند عقل مندوں کے وہ اس شیشے میں اتار لے. لوگ تو بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں, لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ. پھر وہ کیا کرتا ہے, مؤذن میں اپنے چاچا کو اور خزان کمیٹی میں آہستہ آہستہ اپنے بندے کو سیڑنا شروع کرتا ہے. مسجد کا قاری اپنا ماموں, پورے گاؤں سے جتنے بھی چاچے مامے پھپھے تائے کزن بیٹے سب اسٹیپنیوں کی طرح اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں مسجد. بالآخر اپنی خلافت کا ایک دن اعلان کر دیا جاتا ہے. کمیٹی کو لال بتی دکھا دی جاتی ہے, تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو, بہت سی مسجدیں ایسی ہیں پورے گینگ بنا کے قبضہ کر لیا امام سے. خیر امام اچھا, ایسا امام دعاؤں میں روتا بہت ہے, 2 گھنٹے لوگ کہتے ہیں. لوگ نا رونے دھونے پہ جاتے ہیں, عمل کو کبھی بھی نہیں دیکھتی ہماری قوم. جو زیادہ رو رہا ہے لوگ کہتے ہیں زبردست یہ نیک آدمی.
روتے بہت ہیں، ڈھائی ڈھائی 3 گھنٹے 4 گھنٹے، لوگ بھی جوش میں آتے ہیں، بتیاں بجھا دی جاتی ہیں 27ویں رات میں، رونا دھونا جو شروع کرتے ہیں۔ بتی بجھانا برا نہیں ہے، اگر رونا بھی برا نہیں ہے، پہلے معاملات تو ٹھیک کرو میرے بھائی، پھر رو، کوئی بات نہیں، رونا تو اچھی بات ہے دعاؤں میں۔ کوئی امام اگر رونا ہے تو فراڈی نہ رو رہا ہو تو فراڈی نہ سمجھے اس کو، بات بیچارے دل کے نرم ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ 2-2.5 گھنٹے دعا میں روئے نا 27ویں رات کو، جب نارمل کنڈیشن میں آئے، آپ اس سے جا کے پوچھیں حضرت کو جو 50,000 روپے آپ کو جمشید نے مسجد کے لیے دیے تھے اس کا ذرا حساب چاہیے، دوبارہ روئے گا پھر 2 گھنٹے، دوبارہ سے 2 گھنٹے رونا۔ علماء سے تم ایسے بات کرتے ہو، علماء کا احترام ہوتا ہے، علماء کا وقار ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو پہلی قسم کا امام ہے جو دکھتا کمزور ہے، دکھتا کیا ہے کمزور، لیکن ہوتا کیا ہے طاقتور۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے، سارے پریوار کو دائیں بائیں سے لا کے مسجد میں آباد کر کے پھر دیکھ رہا ہے، جو بھی کمیٹی میں تو کوئی اس کو مانتی، کمیٹی والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کیا کر رہا ہے، سارا ادھر ادھر ریلیشن بنا کے کمیٹی کی ایسی کی تیسی، کمیٹی والے خود چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں، یار ہمارا ہوگا کیا۔ دوسرا امام جو میجورٹی ہے اماموں کی، اکثریت ہے، وہ ہوتے کمزور ہیں، دکھتے طاقتور ہیں۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ممبر پہ حق بیان کریں گے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کمیٹی کو اپنا باپ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ صدر صاحب آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ صدر تو آپ، بھائی چندہ آئے گا آپ کے پاس آئے گا، میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، مجھے تو جو تنخواہ مل رہی ہے میں للہ فی اللہ نماز پڑھاتا ہوں، تنخواہ میں گزارا۔ ایسے امام کو جو کمیٹیاں جوڑتی ہیں نا، جو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے، اس کی تنخواہ جا کے دیکھو، دل چاہتا ہے، ابھی پھر میں ایگریسو ہو جاتا ہوں، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ غصہ بہت کرنے لگے، ارے کمبختو اس کو اتنی تنخواہ تو دو جتنی محلے میں کسی چوکیدار کی، ویسے تو چوکیداروں کا بھی یہی حشر کیا ہوا ہے، ایک اسٹینڈرڈ کی، ہم نہیں کہہ رہے اس کو آپ 20ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ دو، اتنی تو دو جتنی ایک 11ویں اسکیل کے ملازم کی ہوتی ہے، ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو، اور اس کا گھر جا کے دیکھا کرو۔ اچھا، جو امام ماشاء اللہ لگا لیتا ہے نا مسجد میں، اس کے گھر میں فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے چندوں سے، اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں، چندوں سے فانوس لگے ہوئے ہیں، اس کی جگہ خرید رہا ہے، ایک اور پلاٹ وہاں خرید لیا، ایک اور پلاٹ، پیسے آتے جا رہے ہیں، اس مسجد کے لیے آ رہے ہیں، خرید کہاں رہا ہے دوسری مسجدوں کے لیے بھی، اب تو مسجدیں بکتی ہیں، پورے مدرسے بکتے ہیں، تو پورا جال بچھا لے گا پورے ملک میں، لیکن شکل سے کیا نظر آئے گا؟ مظلوم، ایسے لگا ہوگا جیسے پتہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں مل رہی۔ اور یہ جو سچی مچی کا بیچارہ نیک امام ہے، یہ شرافت سے چل رہا ہے، اپنا ٹائم پہ نماز پڑھائے گا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خرامہ آئے گا نماز پڑھائے گا، یا بچوں کو کوئی قرآن پڑھانا ہوا پڑھائے گا، بیان کرے گا، چلا جائے گا، کمیٹی کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے، شریف آدمی، یہ کیا ہے۔ اب اس کا گھر جا کے دیکھو، رہنے کے قابل نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کی تنخواہ دیکھو، خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا آپ کا۔ لوگ کمیٹی والوں سے کہتے ہیں تم اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے بھائی، چندہ آ رہا ہے نا تو دو نا صحیح طرح۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی تو قبضہ نہ کر لے۔ ارے بھائی، قبضہ کرنے والوں کو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دائیں بائیں سے کھانچے ہوتے ہیں ان کے۔ تو شریف امام پستے ہیں مسجدوں کے اندر، اور سب سے زیادہ مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ کے پی کے میں سب سے مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ بولو نا، کے پی کے۔ اتنی تھوڑی بلوچستان بھی اس میں شامل ہے، اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے اماموں کی کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے، یار اس میں گزارا کیسے کر رہا ہے۔ وہاں کلچر ہے کہ امام کو اگر ہم نے زیادہ تنخواہ دے دی تو ثواب نہیں ملے گا نماز پڑھانے کا، ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ اس کو بھوکا ننگا ہی رکھو۔ بڑی بغیرتی کی بات ہے یار،
غلط بات ہے یہ.